إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو گزشتہ جمعہ جس عنوان پر گفتگو ہو رہی تھی اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے گزشتہ جمعہ پیش کیا ہے۔ فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ لفظ مولا پر آدھی گفتگو آپ سن چکے ہیں، عنوان کا آدھا حصہ باقی ہے جسے انشاءاللہ آج مکمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات ذہن نشین کر لیں، مسلمانوں کا بڑا واضح اور دو ٹوک یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت میں کوئی شریک ہے۔ وہ اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان صفات میں کوئی ایک صفت بھی نہیں ہے جس میں مخلوق شریک ہو، کوئی جن شریک ہو، کوئی فرشتہ شریک ہو، کوئی انسان شریک ہو، کوئی ایسی صفت نہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، کسی شخصیت سے محبت اور احترام کا تقاضا یہ بالکل نہیں ہے کہ اس شخصیت کو اللہ کی صفت دے دی جائے۔ اگر کسی شخصیت سے محبت میں آ کر اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے کسی صفت میں شریک کر لیا جائے تو یہ بدترین شرک ہے اور ایسا بندہ مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ محض مغالطہ لگا ہے، یہ غلط فہمی ہے جس مغالطے کو میں آج مزید دور کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ جمعہ بھی غلط فہمی کو دور کیا تھا، آج مزید غلط فہمی کو دور کرنے لگا ہوں۔ حضرات، قرآن کریم میں غالباً سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومن آپس میں لڑ پڑیں،
اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں ان کی صلح کرا دو۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، المومن۔ المومن، مومن اس انسان کو کہتے ہیں جو اللہ کی ذات پر بھی ایمان رکھے، انبیاء پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ حضرات، یہی لفظ المومن جو ایک موحد کی صفت ہے، یہی لفظ المومن قرآن کریم میں یہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت المومن بھی ہے۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت المومن ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ اللہ کی وہی صفت ہے جو بندوں کی ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والے، شرک نہ کرنے والے، انبیاء پر، کتب پر ایمان رکھنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، وہ بھی المومنون، اللہ بھی المومن۔ تو نعوذ باللہ، کیا یہ وہی صفت ہے اللہ کی جو بندوں کی ہے؟ نہیں۔ بندے المومنون ہیں، ان کی یہ صفت ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، انبیاء پر ایمان رکھنے والے، شرک نہ کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ المومن ہے۔ کیا معنی؟ اللہ تعالیٰ امن دینے والا ہے۔ المومن، اللہ امن دینے والا ہے۔ لہذا اللہ کی اس صفت میں بندے شریک لفظ میں اشتراک ہے، لفظ میں لفظی اشتراک ہے، معنوی اشتراک نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ المومن ہے، کیا معنی؟ اللہ امن دینے والا ہے۔ اگر آپ کہیں گے اللہ کی جو صفت ہے المومن، اس کا وہی معنی بنتا ہے ایک بندے کی جو صفت ہے کہ وہ المومن ہے، یہی صفت اللہ والی ہے، تو پھر تو نعوذ باللہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہے۔ انما المومنون، المومن وہی معرفہ ہے، انما المومنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی ہیں۔ پھر اس کا معنی پھر یہی ہوا، نعوذ باللہ اللہ بندے کا بھائی ہے، اور جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے گا اللہ میرا بھائی ہے، میں اللہ کا بھائی ہوں، دنیا کا بدترین کافر وہی ہے۔ بدترین کافر ہوگا، بدترین، جو یہ کہے اللہ بھی المومن ہے، میں بھی المومن ہوں، اور قرآن نے کہا مومن بھائی ہیں، میرا اللہ بھائی ہے، میں اللہ کا بھائی ہوں، بدو مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ لفظی اشتراک ہے، معنوی نہیں ہے۔ ورنہ قرآن کریم میں اللہ کی صفت کیا ہے؟ ان اللہ علی الناس لرؤوف الرحیم، اللہ کیا ہے؟ بندوں پر رؤوف رحیم ہے۔
رؤوف الرحیم اللہ کی صفت ہے، رؤوف رحیم۔ اور یہی لفظ قرآن کریم میں پیغمبر کے لیے بھی استعمال کیا ہوا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ رؤوف الرحیم کا لفظ پیغمبر کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، رؤوف الرحیم کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ لفظی اشتراک ہے، معنوی اشتراک نہیں ہے۔ پیغمبر کو جو اللہ کی صفت میں شریک کرتا ہے وہ بھی چوٹی کا مشرک ہے، چوٹی کا مشرک ہے۔ میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں قرآن کریم سے۔ آتا ہوں اس لفظ کی طرف، لفظ مولا کی طرف۔ یہ مولا کا لفظ جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو میں نے گزشتہ جمعہ آپ کو بتا دیا، اس کا معنی دوست، اس کا معنی دوست۔ میں نے آپ کو حوالے دیے اور بتایا کہ یہ لفظ نبی علیہ السلام نے صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی استعمال نہیں کیا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی نبی علیہ السلام نے باقی صحابہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں، لفظ مولا۔ اور مولا کا معنی دوست۔ نبی علیہ السلام نے خود اس حدیث میں تشریح کر دی، الحدیث یفسر بعضہ بعضا۔ یہ ایک اصول ہے، متفقہ اصول ہے کہ حدیث کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے، ایک حدیث دوسری حدیث کی تشریح کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، ایک حدیث آیت کی تشریح کرتی ہے۔ اب اس حدیث میں خود نبی علیہ السلام نے لفظ مولا کی خود تشریح کر دی جب فرما دیا من کنت مولا ہو فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام کیا فرماتے؟ اللہم، اب یہ تشریح ہے، یہ وہی حدیث ہے، اس حدیث میں تشریح کر دی، کیا فرمایا؟ اللہم وال من والا ہو، اے اللہ جو علی کو دوست بنائے تو بھی اس کو دوست بنا دے۔ اب یہ والے مولا سے لفظ نکلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یا مولا دوست کے معنی میں، اللہم والے من والا ہو، اے اللہ جو علی کو دوست بنائے تو بھی اس کو دوست بنا دے۔ وعاد من عادا، اے اللہ جو علی کے ساتھ دشمنی کرے وہ تو بھی اس کے ساتھ دشمنی کر۔ پتہ چلا یہ لفظ مولا دوستی کے معنی میں ہے، لیکن سنیے جب یہ مولا کا لفظ خالق کے لیے مالک کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی مددگار ہوگا۔ مولا کا لفظ جب مخلوق کے لیے، میں نے پہلے مثالیں دی، خالق اور مخلوق میں فرق کرو۔ خالق کی صفات مخلوق کو دو گے تو مشرک بن جاؤ گے، فرق کرو۔ مولا کا لفظ میں وضاحت کروں گا ابھی انشاءاللہ۔ مولا کا لفظ جب مخلوق کے لیے استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ دوست۔ میں نے مثالیں دی، لیکن جب یہی لفظ مولا اللہ کے لیے استعمال ہوگا اس کا معنی مددگار، نصرت کرنے والا، ہر موڑ پہ ہر موقع پہ امداد کرنے والا۔ کون ہے؟ ایک اللہ۔ اس کی وضاحت بھی قرآن نے کر دی، کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا، وضاحت آ گئی۔ جس طرح حدیث میں وضاحت آئی کہ علی جس کا دوست ہے، میں جس کا دوست علی بھی دوست، اے اللہ جو علی سے دوستی لگائے تو بھی دوستی لگا، جو دشمنی رکھے تو بھی دشمنی۔ اب جب یہ مولا کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے
تو اس کی بھی وضاحت قرآن نے ساتھ کر دی، انت مولانا، اے اللہ تو مولا ہے، انت مولانا، اے اللہ تو مولا ہے، فانصرنا، ہماری امداد فرما، انت مولانا، اے اللہ تو مولا ہے۔ کیا مطلب؟ آگے قرآن نے کیا کہا؟ فانصرنا علی القوم الظالمین، علی القوم کافرین، اے اللہ تو مولا ہے، قوم کافر پر ہماری امداد فرما۔ اب پتہ چلا کہ جب خالق کے لیے مولا کا لفظ آئے گا اس کا معنی مدد کرنے والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مدد کرنے والا ہوگا۔ بڑی وضاحت ہو گئی۔ سمجھ آپ کو نہ آئے تو جائے احادیث کی کتابیں اٹھائیں، جملہ کتب میں جنگ احد کا واقعہ موجود ہے۔ جنگ احد میں وقتی طور پر جب مسلمانوں کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، کفار غالب آ گئے، تو کفار کے ایک سردار نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، کیا کہا؟ افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو للکار کر اس نے کہا، للکار کر کہا، افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو، او مسلمانوں، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ کیونکہ اس کا ذہن یہ تھا، چونکہ احد کے میدان میں 70 کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے، تو وہ کافر یہی سمجھا کہ ہو سکتا ہے ان شہداء میں محمد بھی ہوں، اس لیے تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے، بات کو واضح کرنے کے لیے اس کافر نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز لگائی، افیکم افی القوم محمد، او مسلمانوں، محمد موجود ہیں؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا لا تجیبو، کوئی جواب دے، جواب مت دو، خاموش، اس کو خوش ہونے دو، اس کو خوش ہونے دو، لا تجیبو، کوئی جواب نہ دے، خاموشی۔ جب خاموشی طاری ہو گئی تو کافر یہی سمجھا کہ اس کا مطلب یہ کہ محمد بھی چلا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، جواب نہیں ملا۔ اس نے پھر آواز لگائی، اللہ، اس نے کیا کہا؟ افی القوم ابن ابی قحافہ، او مسلمانوں، کیا تم میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ابو قحافہ کا بیٹا کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں رک کر ایک بات اور بھی بتا دوں، اس کا مطلب یہ ہے اس وقت کے کافر بھی سمجھتے تھے ان کے پیغمبر کے بعد مسلمانوں میں جو مقام ہے، جو ان کے پیغمبر کے بعد قیادت سنبھالے گا، جو قائد بنے گا، جو امام بنے گا، وہ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافر بھی سمجھتے تھے، آسمانوں پہ بھی یہی ترتیب، اللہ اکبر۔ حدیث اٹھائیں، عشرہ مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے ایک ہی مجلس میں نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان کی ترتیب پر غور کریں۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، و عمر فی الجنہ، و عثمان فی الجنہ، و علی فی الجنہ، ترتیب دیکھیں۔ آسمانوں پر بھی ترتیب یہی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ترتیب یہ ہے، حتیٰ کہ کافر بھی یہی سمجھتے ہیں۔ اللہ
اس نے کیا کہا جب یہ خاموشی دیکھی اس نے تو اس نے کیا کہا افل قوم ابن ابی قحافہ، مسلمانوں کیا تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ہے؟ ابو بکر صدیق کے باپ کا نام کیا تھا؟ کنیت کیا تھی؟ ابو قحافہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے نزدیک بھی یہی ہے۔ حضرات میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا تھا، اس گھرانے کو جو اللہ نے مقام دی ہے، جو عظمت دی ہے، اس کو کون چھین سکتا ہے؟ کون انکار کر سکتا ہے؟ چھوڑ دو نفرتیں، ابو بکر کے بارے دل سے بغض کو، نفرت کو نکال دو۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا صحابہ کرام ایک ایسی قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا اللہ۔ رضوان کے تمغے صحابہ کو ملے۔ لوگوں بعض صحابہ ایسے جن گھرانوں میں دو پشتوں کو تمغے ملے، باپ بھی صحابی بیٹا بھی صحابی، اللہ، باپ کو بھی تمغہ ملا صحابیت کا، بیٹے کو بھی تمغہ ملا صحابیت کا، اللہ۔ چند گھرانے صحابہ کے ایسے بھی ہیں جن کے 3 پشتوں کو یہ تمغہ اللہ نے دیا، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا، یہ تمغہ ملا۔ حضرات صحابہ کرام میں صرف ایک گھرانہ ہے جس گھرانے کی 4 پشتوں کو یہ اللہ نے تمغہ عطا کیا ہے، باپ بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، پڑوتا بھی صحابی، اللہ۔ اور یہ گھرانہ ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر کا باپ بھی صحابی، ابو بکر بیٹا صحابی، ان کا بیٹا عبد الرحمن بھی صحابی، ان کا بیٹا بھی صحابی، 4 پشتوں کو صحابیت کا درجہ ہے۔ جاؤ کوشش کرو، ایڑی چیٹی کا زور لگاؤ، ابو بکر کے گھرانے کو جو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے وہ چھین کے دکھلا دو، مان لو مت برا کہو۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حنفی فقہ کا دار و مدار فقہ حنفیہ پر ہے، پکی بات ہے نا۔ حنفی مذہب کا دار و مدار فقہ حنفیہ پر ہے۔ فقہ حنفیہ کس چیز کا نام ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتاوے کا نام ہے، اقوال کا نام ہے، افعال کا نام ہے۔ یہ فقہ حنفیت ہے، یہ مذہب حنفیت ہے۔ مالکی مذہب کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ مالکی فقہ پر ہے۔ مالکی فقہ کس کو کہتے ہیں؟ امام مالک کے اقوال، افعال، فتاوے۔ شافعی مذہب کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ فقہ شافعیہ پر ہے۔ بند ہوگی، فقہ شافعیہ پر ہے۔ فقہ شافعیہ کیا ہے؟ امام شافعی کی اقوال ہے، فتاوے ہے۔ ہاں، حنبلی مذہب کا دار و مدار فقہ حنبلیت پر ہے،
جس میں امام احمد بن حنبل کے اقوال اطوار ہے۔ اسی طرح میں آپ سے پوچھتا ہوں، شیعہ مذہب کا دار و مدار فقہ جعفریہ پر ہے۔ شیعہ مذہب کا دار و مدار فقہ جعفریہ پر ہے۔ فقہ جعفریہ کس چیز کا نام ہے؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے اقوال کا نام ہے، افعال کا نام ہے، فتاوے کا نام ہے۔ اور سنو بات سنو، امام حسن، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان کے ددھیال کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور لوگوں، حسن حسین کے ننہیال محمد الرسول اللہ، امام جعفر صادق، جن کے فتاوے کو تم دین سمجھتے ہو، ان کا ننہیال کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اپنے مذہب کے پیشوا کے ننہیال کو برا بھلا کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ دیکھو تو صحیح کہ کون ہے ابو بکر، کون ہے؟ یہ نانا ہے کس کا؟ ابو جعفر کا، امام جعفر کا۔ امام جعفر کے ننہیال کو برا بھلا کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ حضرات واپس آئے، بات ہو رہی تھی کہ جب کافر کو یقین ہو گیا کہ محمد فوت ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آواز لگائی۔ کس کی آواز لگائی؟ علی کی؟ وہ کس کی آواز لگائی؟ حسن کی، حسین کی، عباس کی؟ کس کی آواز لگائی؟ جاؤ سنیو، اپنی کتابیں دیکھو، شیعہ مذہب والوں اپنی کتابیں دیکھو۔ آواز لگائی افل قوم ابن ابی قحافہ۔ لوگو، تمہارا مرکزی رہنما معلوم ہوا چل بسا، اپنے مرکزی قید سے تم محروم ہو گئے لگتا ہے۔ اب ان کے بعد جو قید بننے والا ہے وہ ابو قحافہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، ابو بکر صدیق۔ وہ ہے یہ وہ بھی چل بسا؟ ترتیب دیکھو، ترتیب دیکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تجیبوہ، جواب مت دو، خاموش رہو، سناٹا۔ وہ جواب کی انتظار کرتا رہا، جواب اس کو نہ ملا، مطمئن ہو گیا۔ اس نے پھر آواز لگائی افی القوم ابن الخطاب۔ وہ مسلمانوں، خطاب کا بیٹا تمہارے اندر ہے یا نہیں؟ خطاب کا بیٹا کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب۔ اللہ، کافر کو بھی پتا ہے ابو بکر کے بعد اس قوم میں اگر کوئی قید بنے گا، امام بنے گا، تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ۔ یہ ترتیب، اس ترتیب کا انکار مت کرو، اس ترتیب کو دل سے تسلیم کرو۔ علی کا حق تھا، یہ چھین لیا گیا رضی اللہ عنہ۔ کس نے چھینا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو، طاقت کو، دلیری کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے اس کی طاقت ہمت رب سے بھی زیادہ تھی۔ پھر اس کی حق کو کس نے چھینا؟ کیا علی بزدل تھا؟ کیا علی ڈرپوک تھا کہ ایک تو ان کا حق چھین لیا گیا، اور جنہوں نے چھینا ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، عہدے لیتا رہا، ان کی قیادت میں حج جہاد کرتا رہا، حج کرتا رہا، عمرے کرتا رہا؟ کیا وہ ڈرپوک تھا؟
سوچو تو صحیح، کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں علی دلیر تھا رضی اللہ، علی شجاع تھا سب کو رضی اللہ، اس میں جرأت تھی، اس میں قوت تھی، اس سے کوئی بھی کسی کی جرأت نہیں تھی علی سے اس کا حق چھینے۔ اگر یہ علی کا حق ہوتا، اللہ کی قسم علی مر جاتا، لیکن ابو بکر کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتا۔ علی مر جاتا، ابو بکر کی خلافت میں شورا کا ممبر نہ بنتا، عہدے نہ لیتا۔ علی پر الزام مت لگو رضی اللہ عنہ۔ واپس آئیے، اس نے کہا افی القوم عمر ابن الخطاب، اس نے عمر نہیں کہا تھا، افی القوم ابن الخطاب، مسلمانوں کیا خطاب کا بیٹا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لا تجیبو، مت جواب دو، اس کو خوش ہونے دو، اس کو مزے لینے دو، خاموش رہو۔ سناٹا، جب سناٹا جواب نہ ملا، کافر خوش ہو گیا کہ ان کے قائد مر گئے، ان کی قیادت تباہ ہو گئی۔ اس نے پھر آواز لگائی، کیا آواز لگائی؟ لنا عزا ولا عزا لکم، لنا عزا ولا عزا لکم۔ اس نے کہا مسلمانوں تمہاری قیادت برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی، نہ محمد رہا، نہ ابو بکر رہا، نہ عمر رہا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، سب مر گئے، تم بے قیادت ہو گئے۔ تمہیں برباد کس نے کیا؟ تمہیں تباہ کس نے کیا؟ کہتا ہے لنا عزا ولا عزا لکم، اس لیے ہمارا عزا ہے، لات منات عزا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارا عزا نہیں ہے۔ ہمارا تو عزا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، مددگار سمجھتے ہیں، وہ ہمارا عزا ہے۔ ہمارے عزے نے تمہارے محمد کو مار دیا، ہمارے عزا نے تمہارے عمر کو برباد کر دیا، ہمارے عزا نے تمہارے ابو بکر کو برباد کر دیا۔ ولا عزا لکم، تمہارا کوئی عزا نہیں، تم عزا کو ماننے والے نہیں۔ شور مچا رہا ہے، شور مچا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے، اب عقیدہ توحید کا مسئلہ ہے۔ عمر کھڑا ہو جا، کھڑے ہو کر آواز لگا اور کہے بھی محمد بھی ہمارے اندر موجود ہے، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، ان سب کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ مولانا ولا مولا لک، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ہمارا پیغمبر بھی محفوظ ہے، ابو بکر بھی محفوظ ہے، عمر بھی محفوظ ہے، اور ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ مولا ہے، کیا معنی؟ مدد کرنے والا ہے، مدد کرنے والا ہے، نصرت کرنے والا ہے۔ جب مولا کا لفظ مخلوق کے لیے ہو تو اس کا معنی دوستی ہے، جب یہ مولا کا لفظ اللہ کے لیے ہو اس کا معنی مدد کرنے والا ہے۔ قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ بات میں نے آپ کو واضح کر دی، وقت بھی پورا ہو چکا ہے۔ یہ ہے صحیح عقیدہ، میں نے آپ کو عقیدہ بھی بتایا، فقہ بھی بتائی، صحابہ کے ساتھ تعلق، محبت وہ بھی بتا دی، اور آپ کو احساس بھی دلایا کہ جو مقام اللہ نے جس کو دیا ہے اس کو سمجھو، تسلیم کرو، اور صحابہ کی بے ادبی سے، گستاخی سے باز آ جاؤ۔
نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایک لحظہ اپنے پیغمبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، ایک لحظہ، اس ایک لحظہ پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہونے والے صحابی کے مقابلے میں اگر کسی غیر صحابی کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر دے دے اور وہ پوری عمر اللہ کی عبادت میں گزار دے، تب بھی اس کو وہ مقام نہیں مل سکتا جو صحابی کو ملا اس لمحے کا جو پیغمبر کے ساتھ اس نے گزارا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے۔ صحابہ کی عظمت کو سمجھو، تسلیم کرو، جو جس کو اللہ نے مقام دی ہے اس کو آپ تسلیم کریں، اس میں آپ کے لیے دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اے اللہ، جتنے مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو بھی مسلمان بیمار ہیں اے اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ پنجاب میں ہمارے ایک نوجوان ساتھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے ایسا خطرناک کہ ان کا سر جو ہے وہ 2 حصے ہو گیا ہے، کوما میں ہے اور قابل ترین ماہر ڈاکٹر کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور سانس جاری ہے، اب حرکت بھی آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ساتھی کو صحت کاملہ عطا فرمائے، نئے موحد اسلام کو صحیح دل سے قبول کرنے